ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو ہو رہی تھی ہماری اس پہ جانے سے پہلے پاکستان کی مجموعی صورتحال پر، اور ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو نابینا افراد پر بہمانہ تشدد کیا گیا اور پوری دنیا میں یہ بات دیکھی گئی اور پاکستان کی رسوائی کا سبب بنا یہ واقعہ کہ پوری دنیا میں ہر جگہ جو نابینا افراد ہوتے ہیں ان کو خصوصی جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں سوائے مملکت پاکستان میں. اور ایک اسی کے ساتھ اپنے ایک لائیو کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی علی مدد. پیر مولا علی مدد. کون بھائی کہاں سے؟ عظمہ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. بٹ صاحب بات کر رہے ہیں. اور ماہ محرم کی اور ماہ سفر کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں اور علماء کرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو نقوی صاحب نے اور مقصود حسین سید صاحب نے کی ہے. بھائی آپ نے پاکستان کی بات کی، میں نے شاید فاروق بھائی کے پروگرام میں بات کی تھی کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی جی میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں شاید غلطی پہ نہ تو اس کے ساتھ جو اسلامی لگا ہے نا یہ مٹا دیجیے گا. ہاں بالکل. کیونکہ جہاں اتنا بڑا ظلم ہو، اتنا بڑا ظلم، تو ہمارے بھائی نقوی صاحب نے ٹی وی میں بتایا کہ یہاں کسی نے چھوٹے سے کتے کو جو ہے نا پیر سے پتہ نہیں دھکیلا یا کچھ ایسا گوسا لگا دیا تو 6 مہینے اس کو جیل ہو گئی کتے کو مارنے کے لیے. تو ہمارے ملک میں انسان کی قدر ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں یزیدیت اتنی پھیل چکی ہے. جس طرح آپ نے یہ پکچر موزی جانور کی دکھائی تو وہ دہشت گردوں کا جب اور کوئی بس نہیں چل سکا نا تو تب انہوں نے یہ رکھتے شروع کیے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام رکنے والے ہیں ہی نہیں. یہ کبھی نہیں رک سکتے. ایک بات کو ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات کے بیچ میں. آپ نے جب کہا نا کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یعنی جماعت اسلامی کے رہنما منور حسن کہہ رہے ہیں کہ جہاد و قتال کا ماحول عام ہو جانا چاہیے. تو جہاں پر مذہبی رہنما یہ باتیں کریں تو پھر کیا رہ جاتی ہے پھر؟ میرے بھائی مجھے صرف 1-2 منٹ دیجیے گا کہ آپ نے منور صاحب کی بات کی ہے تو پچھلے سال لائیو پروگرام کے بیٹھ کے جو اس نے بکواس کی تھی تو ہمارا ملک کا کون سا اسلامی پاکستان ہے؟ کیا شرعی عدالت نے اس کو سزا دی ہے؟ تو آپ نے جو اس کے اپنے پروگرام کے بیچ میں جو ہمارے ایک بھائی کی جنید جمشید صاحب کی ایک میں نے بالکل یہ پڑھا ہے سب سے دوسرے تیسرے دن میں نے یہ خود پڑھ لیا ہے. اگر اس نے یہ حقیقت پہ مبنی حقیقت بات بتائی ہے ٹھیک ہے. ہم شیعہ میں کہتا ہوں کہ ہم شیعہ حضرت عائشہ کو مومنین مانتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن توہین ہم نہیں کرتے. لیکن وہ جو حقیقت لکھی ہوئی ہے عربی میں اردو میں تو یہی لوگ اس کو قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب مانتے، اس کو تو امام مانتے ہیں. یہ معافی مانگ لے جی یہ ہو جائے. میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی شیعہ عالم یا ذاکر یہ بات اگر اپنے ممبر پہ یا اپنی مجالس میں کہہ دیتا تو وہ باہر آ جاتی تو میری بہن میں دعوے سے کہتے یا تو وہ قتل کر دیا جاتا یا آج وہ جیل کے اندر 18 سال کی بات نہیں ہے میری بہن. یہ بالکل انصاف نہیں. آج اس نے معافی مانگ لی، اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے. لیکن حقیقت تو اس نے بتائی ہے نا. تو اس کے پیچھے پورا ایک مکتب فکر جو بندی لگا ہوا ہے بھائی اس کو بچاؤ بالکل لگا بچا لیں اس کو. لیکن وہ جو بندی فرقے سے ہے تو ایک اور اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس نے کہہ دیا کہ سنی تحریک والے جو کراچی میں وہ دہشت گرد ہیں. خدا را خوف کیجئے گا. آپ عالم ہو کے بیٹھ کے ٹی وی پہ ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. تو میری بس دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارا چیلم بالکل جہاں جہاں ہو رہا ہے اللہ پاک مومنین کی حفاظت فرمائے. تو ایک اور بات ہمارے اندر کے جو لوگ آگے ہیں جو ماتم داری اور جلوسوں کی اور ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. خدارا یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یزید کا باپ کیا اس کا باپ کیا اس کا بھی آ جائے تب بھی یہ روکنے والی چیز ہے نہیں. یہ چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو بہن بھائیوں کو ترکیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد. اور اسی کے ساتھ میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اس کے بعد کال لیں گے کہ جہاں پر انہوں نے ہدایت ٹی وی کو دعا دی تو وہاں میں کہوں گا کہ یہ ان 2 بزرگوار کی محنت ہے. ایک ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی اور جناب علامہ عباس عابدی صاحب کی کہ انہوں نے انتھک محنت اور ان کی کاوشوں سے یہ پلیٹ فارم وجود میں آیا جہاں پر دنیا کے ہر کونے میں جو ہے وہ آواز حق پہنچتی ہے. آپ تک خبریں پہنچتی ہیں، آپ تک دین پہنچتا ہے، آپ تک تفاسیر پہنچتی ہیں. آپ کو ہم لمحہ و لمحہ جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے ہم چیزوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ ہماری 72 پاؤنڈ کی کیمپین جاری ہے تو اس میں آپ آئیں اور اپنی اس آواز کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ حصہ دار بنیں. اس کے ساتھ ہم پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. بہت اچھا میسج مصطفی بھائی نے دیا کہ آپ دیکھیں کتنی نالج آپ کو ہر طرح سے ہدایت ٹی وی سے مل رہی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی. آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں تو پھر ہمیں تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے ہدایت ٹی وی پہ بات کر رہی. جی ہاں جی ہاں، آپ لائیو ہیں، گفتگو فرمائیے. جی بات کیجیے. میری بہن کون، کہاں سے؟ ہیلو، میں جان سے بات کر رہی ہوں، پاکستان سے. جی جی، کون بہن بات کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. لائیو میں آپ کیا کہیں گی؟ ہیلو، میرا نام ہیرا ہے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آج کل ہم شیعہ کا تشدد پہ چلا رہا ہے، تشدد میں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ کے بارے میں نے پوچھنا تھا. دیکھیں یہاں پہ ہم میں سے کوئی عالم دین نہیں ہے، انشاءاللہ بہت سے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، کیجئے سوال اور اس طرح کے، تو آپ عالم دین سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. جی محمد علی بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی صاحب، علی بھائی کو السلام علیکم. محمد علی بھائی، بہت شکریہ. خوش آمدید. بڑی اچھی بات کی آپ نے، ہائی لائٹ کیا اپنے ان ایشوز کو. تو اپنا بات تو یہی ہے کہ آپ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میری ہدایت ٹی وی والوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ دونوں نے پوری جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں نیوز کا تو پھر ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ نیوز تو ہم سنتے رہتے ہیں. تو آپ کو اگر وہ ہدایت ٹی وی والے زیادہ ٹائم دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی ایشو کے اوپر ہائی لائٹ کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اور سننے والوں کو ایجوکیٹ ہم ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو جو توہین رسالت کے اوپر میں آؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا توہین رسالت ہے کیا. امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں کھڑے تھے تو وہ یہی ہو رہا تھا کہ جو یزید بیٹھا ہوا تھا وہ توہین رسالت اور دین کا سب سے بڑا دشمن تھا. اور کیا وہ عمل ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح ہمارا عمل ہے کہ ہم توہین رسالت کی جو حکومتیں کرتی ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں؟ یہ کبھی بھی کسی نے راستہ نہیں اپنایا. تو جو بات ہے عزت کی بات ہے، دیکھیں مولا کائنات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ہیں جو پوری امت مانتی ہے. پوری امت کہتی ہے کہ علی حق پہ ہے، علی حق پہ ہے، علی حق پہ ہے. مولا کائنات نے دیکھے کہ جب ہماری امت کی ماں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو کتنی عزت کے ساتھ وہ رتبہ وہ نہیں بولے تھے کہ یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وائف امت کی ماں ہے. ان کو اتنی رسپیکٹ دی. تو امت کو سوچنا چاہیے جب ان کے خلاف کوئی الفاظ بولیں تو مولا کائنات کو دیکھ لینا چاہیے کہ مولا کائنات نے کتنی عزت دی ہے اپنا کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اصل ایشو یہ ہے کہ جو لا بنا ہے پاکستان کے اندر، کیا یہ علماء دین کا حق ہے؟ کیا یہ مفتیوں کا حق ہے؟ اگر علماء دین اور مفتیوں کا ہی حق ہے کہ یہ اسلام کے لا بنانے ہیں تو پھر انہی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے، انہی مفتیوں نے اور انہی علماء دین نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں لا بنا ہے ایک نبی کے لیے یعنی سب نبیوں کے لیے بننا چاہیے. نمبر 1 اس کے اوپر یہ ہے کہ پوری امت جس میں تمام مکاتب فقہ کے لوگ موجود ہوں، جس میں خواتین کی نمائندگی لازمی ہو، پھر جا کے یہ آپ انبیاء کے اوپر لا بنا سکتے ہیں. ادر وائز 4 مفتی اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے لا بناتے ہیں، یہ ہمیں لا قبول نہیں ہے. امت لا بنائے گی تو پوری امت کا لا جو ہے نا جس میں نمائندگی خواتین کی ہونا لازمی ہے، پھر ہم جا کے آگے کی طرف چلیں گے. ادر وائز اس وقت جو پاکستان کے اندر لا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لا نہیں ہونا چاہیے، لا ہونا چاہیے بھائی. لا کتنے لے آئے آپ؟ اپلیکیشن ہونی چاہیے. اس لا کو فالو کون کر رہا ہے؟ آپ کتنے نئے لا لے آئے؟ عدالت حکم دیتی ہے، گورنمنٹ مانتی نہیں. جج شکل دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا. بجائے اس کے کہ دین کا فائدہ ہو، دین کو آگے لے کے چلے. یہ چند مفتی، چند علماء دین، انہوں نے جو علماء دین بھی مجھے آپ سے ایک سوال میں کرتا ہوں کہ مجھے علماء دین کی تعریف بتا دیں. علماء دین کی تعریف یہ ہے کہ جو منبر رسول پہ بیٹھتا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ آج انہوں نے 300,000 ملین مائل پہ کمنٹس جو اتارا ہے اس کا علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے.
اپنی عوام کو, امت کو بتائے کہ بھئی یہ دین کا حصہ ہے, یہ بیالوجی, یہ سائنس, یہ سارا کا سارا دین کا ہے, جس کو ہم نے بالکل باہر نکال دیا اور قرآن پاک رٹ لیا, توبہ نعوذ باللہ, جس کی نہ میننگ آتے ہیں نہ عربی رٹ لی, ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں عظمیٰ بہن, میں ان کی حالت بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں, میرے شہر کا واقعہ بتا دیتا ہوں. میرے شہر کے اندر جنازہ ہو رہا تھا, جنازے کے اندر ایک وہ اپنا مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے تھے, دوسرے مولوی صاحب ہے, یقین جانی جو نہیں بات, انہوں نے آن کے اس کو دھکا دیا, کہتے کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو میرے محلے میرے علاقے میں آ کے کسی جنازہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جہاں تک محمد علی بھائی نے بات کری اس کی توہین رسالت کی, تو اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ توہین رسالت سے مراد خالی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رسول کو کہنا ہی توہین رسالت ہی؟ تو ایک شق ہے, امام حسین السلام کا خون بہانا کیا توہین رسالت نہ تھا؟ جناب زہرا کو بھرے دربار میں بلانا توہین رسالت نہ تھا کیا؟ اور اس دن سے لے کے آج تک جتنے بھی سادات پوری دنیا میں گلی کوچوں میں مارے جا رہے ہیں اور ان کے فالوورز, کیا وہ توہین رسالت نظر نہیں آتی آپ کو؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے قانون کی بات کی, موسی بالکل اپلیکیشن ہی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, ابھی عدالت حکم دیتی ہے. کسی ایک کو آپ دکھا دیں کہ پھانسی ہوئی ہو کہ بھائی اس نے مارا تھا اس لیے اس کو پھانسی ہوگی. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنا ٹائم تو لے لیا تھا, میں 1 منٹ کے لیے معذرت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. نقوی صاحب بات کریں. میرے بھائی, یہ جو توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا, یہ اب توہین رسالت نہیں رہی, یہ ہر ایک شخص نے نبی کو اپنے گھر کی وراثت بنا لیا ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے اسلام کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا, اسلام کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے. یہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اس بات پہ کہ ہم نے جب دیکھا ہے ایک طرف جو ایک مسجد میں جاتے ہیں نا ان کا اسلام ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے, دوسری میں جاتے ہیں نا وہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف اسلام کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کاٹ رہے ہیں یا گلے کاٹ رہے ہیں, تو یہ اسلام والے ہی کاٹ رہے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں کاٹ رہا. تو یہ جو اسلام کو اس طریقے سے انہوں نے استعمال کر کے اور اسلام کے بخیے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے, یا کیا یہ وہی اسلام ہے جو پاک رسول رحمۃ اللہ عالمین آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا رحمت بن کے آئے تھے اور اسلام لوگوں کے لیے دیا تھا, کیا یہ وہی اسلام رہ گیا ہے؟ کیا پاک رسول نے کہا تھا کہ محمد مسلمان کا گلا کاٹے گا یا کاٹے گا تو وہ مسلمان ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے کربلا میں دیکھ لی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہے کربلا میں جو علماء نے جو فتوے دیے تھے ہمیں سارا پتہ ہے, ہمارے بچے جانتے ہیں حقیقتوں کو. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اب جو 14ویں صدی آ گئی ہے, اب امام کا ظہور ہو رہا ہے, تو اب حق کی بات اب باہر آئے گی, اور جب حق کی بات آئے گی تو پھر اب پتہ چلے گا کہ یزیدی اس وقت کون تھے, اور اس وقت یزید سے پہلے والے جو اسلام میں جو داخل ہو گئے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ کون تھے, اور اب حسینی اس وقت کون تھے, اور اب حسینی کون ہے. یہ اب وقت آ گیا ہے, اب یہ لکیر کھینچ چکی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے. یہ فیصلہ اب قوم نے کرنا ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مولوی اس کا خود سپارہ جلا کے اور ایک کرسچن بیچارے پہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے توہین قرآن کیا ہے, لیکن ثابت ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا, وہ خود کیا اور اس کو سزا نہیں ملتی, تو کیا یہ انصاف ہے اسلام میں اس قسم کا؟ اسلام تو وہ ہے کہ مولا کائنات ایک عدالت میں گئے تھے تو وہ جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا, تو مولا نے کہا میں اپنا مقدمہ تیری عدالت میں لانا ہی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تیرا میری شخصیت کا تیرے پہ اتنا اثر ہے تو انصاف کیا کرے گا؟ بالکل ہمیں انصاف اس قسم کے لوگوں کا چاہیے, وہ لوگ چاہیے جو انصاف دینے والے ہیں, جن کے پاس سے انصاف ملتا ہے. اگر ادھر ادھر بھاگیں گے تو پھر ہاتھ جوڑ کے معافی ہی مانگیں گے, اور کیا کریں گے. بہت شکریہ. اگر سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے, آل محمد کے گھر پہ آ جاؤ گے, جن کے گھر سے اسلام چلا ہے, جنہوں نے اسلام پہ قربانی دی ہے, جنہوں نے خون دیا ہے, جنہوں نے اکبر جیسے جوان دیے ہیں, جنہوں نے قاسم جیسے جوان دیے ہیں, جنہیں اسلام کی قدر ہے, ان کے گھر پہ آؤ گے تو ہمیں اسلام بھی ملے گا اور ہمیں حق بھی ملے گا اور ہمیں اسلام کی پہچان بھی ہو جائے گی. بس سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے. دیکھو گے تو یہ ادھر آ جائے گا, تو نہیں دیکھو گے تو بچھو بھی ملیں گے آپ کو اس طرف. تو اب میں ہنس رہا یار, بار بار میری یہ ایسا نکلتا ہے کہ دیکھو گے کون سا اسلام ہے کہ جس میں بچھو آ رہے ہیں, تو ایسے اسلام سے اللہ بچائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلے کالر کو شامل کریں. جی بسم اللہ, آپ شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ. ایک بات دیکھیں آپ بھٹ صاحب کی یہاں بہت ویلڈ پوائنٹ یہاں یہ اٹھا کے گئے بھٹ صاحب ہمارے, کہ لائک اگر یہی بات یہی حدیث کوئی شیعہ عالم یا کوئی شیعہ
کوئی بھی شیعہ مومن ذاکر کہہ دیتا, ہاں کوئی یہ پڑھ دیتا, پھر اس کا کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ تو کفر کے لفظ ہے نا. اوور آل اس کو ایسے ایک چھوٹے پیرائے میں نہیں دیکھیں گے. اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے معاشرے میں بات ہو رہی ہے, اور اس سے مخصوص صرف پاکستان نہیں ہے, پوری مملکت اسلامیہ ہیں, جتنا بھی اسلامی ممالک ہے وہاں پر لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے. انصاف نہیں ہے, مطلب ایک مخصوص فرقہ ہے, اس کے ہاتھ میں کمان ہے, وہ جو چاہے وہ کبھی کہیں گے گھڑی پہننا حرام ہے, کبھی کہے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا حرام ہے, کبھی کہیں گے چشمے کے بیچ میں سے یوں دیکھ کے قرآن پڑھنا حرام ہے, اس کو براہ راست دیکھنا چاہیے. وہ ان کے ہاتھ میں جیسا چاہے پامال کریں, اور پھر یہ بنتے مسلمان جی, ہم اسلام کے جو ہے وہ بہت زیادہ پیروکار ہیں, اپنا کریں. اسی نتائج سے تو تکفیریت جنم لی ہے. یہ جو خوارج بڑھے ہیں یہ اسی سوچ کا اور اسی بنیاد پرستی کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ خود سمجھ لینا کہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں وہ آخری ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, میں کاظم بول رہا ہوں. جی کام صاحب, آپ سے فارورڈ کر دیں گے میری کال. آپ لائیو ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دو باتیں آپ سے فرض کرنی تھی. جی بسم اللہ. ایک تو یہ بچھو والی بات جو ہوئی ہے, تو یہ لوگ انہیں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جو ان کی خصوصیات میں شامل ہیں. جی ہاں جی ہاں, بچھو. ایک تو یہ چیز تھی جو یہ بچھو آپ پھر بھی جماعت پھر سے ویڈیو چلا دیں. میں کنٹرول روم سے گزارش کرتی ہوں, آپ میرے بھائی بات کریں, ویڈیو پھر سے چلائیں بچھوؤں والی. جی بات کریں کاظم بھائی آپ. جی جی تو بس میں یہ بتایا تھا, ایک تو یہ بچھو جو تو یہ بچھو سانپ اس قسم کی چیزیں یہ ان کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی نیچر بھی انہیں سے ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ٹائپ کے لوگ تھا, میں نام نہیں لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنید جمشید کی بات تھی اس کے اوپر میری بہت سے اپنے رسولت بھائیوں سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہا دیکھیں حدیث ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, جس میں عزت میں ہر چیز آتی ہے, صحیح کھانسی ہوگی, عزت میں سب چیزیں آتی ہیں کہ آپ کسی گھر کا مطلب لگے احترام کریں, آپ نبی پاک کی بیٹی کا بھی احترام کریں, ان کی وجہوں کا بھی احترام کریں. اگر بیچ میں کوئی کانٹینشن تھی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ان سے بات کی کہنے کا آپ سے جتنا بتا دیں کہ آپ کیا یہ بات اپنے ماں باپ کے بارے میں کر سکتے ہیں اس طرح, ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. میں نے کہا اپنے ماں باپ کے بارے میں کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح جنید جمشید صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا نہیں جی وہ صحیح مسلم میں فلانی جگہ لکھا ہے فلانی جگہ. میں نے کہا صحیح مسلم یا صحیح بخاری جو ہے وہ 300 250 سال بعد آئی ہیں. پہلے آپ اپنا کامن سینس یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ پیرنٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اب ایک صاحب نے تو کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, اس کو سنت سمجھ کے اس کو اڈاپٹ کر لیں. ویسے بھی ہم ماشاء اللہ سنتوں میں بہت تیز ہیں, مطلب مسواک کی سنت ضروری یاد ہے, لیکن کسی کو پانی پلانے کی, کسی کو دعا کرنے کی, کسی کی وجہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی سنتیں ہم سب بھول گئے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی مطلب یہ جو جنید جمشید صاحب نے کہا ہے, تو آپ بس جا کے ریسرچ کریں گے کس نے سنت ریفرنس کیا ہے. یہ اچھا آپ نے ریفرنس لے لیا, اب آپ نے ریفرنس لے لیا, آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ آئیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کس سے ریفرنس لیا تھا. اب ایک لوگ جو بادشاہوں کے ڈر کے چیزیں لکھتے رہے اور ایک لوگ اپنی گردنیں کٹائے اور انہوں نے کہا ہم قرآن میں چینج نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل کلپ دیکھ رہا تھا, یہ بی بی سکین اسلام کی شہادت ہے, تو بچوں کو جب قیدی بنا کے لے جا رہے تھے تو ان ملینوں نے, بچے پیاسے تھے اس وقت بھی پیاسے تھے, تو مجھے نام ملین کا نہیں یاد, اس نے پانی کا جو وہ ہوتا ہے جس میں پانی پیتے ہیں گلاس پہ کوزا ہوا کرتا تھا, کوزے کے اندر پانی میں 4 سال کے بچے کو پانی ملا کے رکھا, اس کے اندر شراب ملا دی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, گو کہ اگر آپ پانی کی شدت اور پیاس سے مر رہے ہیں تو میرے خیال سے ایسے فتوے ہیں کہ آپ حرام چیز کو یوز کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کے کھانے کے کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس, آپ بالکل مر رہے ہیں, لیکن وہ 4-6 سال کے بچے مودت علی میں, اور ناٹ مودت علی تو بعد میں آتی ہے, مودت علی سے بڑھ کے مودت محمد اور اسلام کے لیے جو جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی, انہوں نے اسے اٹھا کے پیاس کی حالت میں پھینک دیا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے,
यहाँ पे रोजा होता है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा, मैं वैसे यूके से बोल रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान में रोजा होता है। रोजे के टाइम पे आप देखें पागलों की तरह भाग रहे होते हैं कि देखिए वो रोजा बातिल हो जाएगा। चलें, आपका बहुत शुक्रिया कासिम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर तफसील से आप बात कीजिएगा और शामिल होइएगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने कॉल की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने जो है वो डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया और ये भी चाहते हैं कि औरों को भी हिस्सा मिले। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन और मेरे भाई, मैं गुलाम हुसैन मंजेस्टर से बोल रहा हूँ। जनाब जी गुलाम हुसैन भाई, तो ये मैं जो सुन रहा था आपका प्रोग्राम, तो उसके सुनते सुनते मेरे ब्रेन में आया कि मैं इनको बता दूं कि मेरे कई दोस्त अहले सुन्नत से हैं कि एक शेर से इब्तिदा करता हूं कि हम दुआ देते रहे वो दगा समझते रहे, हम दुआ देते रहे वो दगा समझते रहे, एक ही नुक्ते ने मरहम से मुजरम कर दिया। वाह। हम जो तौहीद और रिसालत का प्रचार करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं अल्लाह की राह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और औलाद रसूल के लिए, हमारी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ औलाद रसूल के लिए रोना है। जो हम जिनकी औलाद के लिए जितना रोते हैं, ये हम कैसा सोच सकते हैं कि हम उनके सहाबा की तौहीन या उनकी तौहीन कर सकते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उससे गमी और खुशी में उस तरह ही शरीक होते हैं जिस तरह से वो समझते हैं। बिल्कुल। तो ना जाने कैसे ये लोग हैं जो हम पे तोहमत लगाते हैं कि हम तौहीन रिसालत करते हैं, तौहीन सहाबा करते हैं। हम तो सिर्फ मुनाफिकत को अलहदा करते हैं, ना कि तौहीन करते हैं उनकी। हम कहते हैं कि जो मुनाफिकत है उसको मुनाफिकत समझो, मुनाफिक समझो, जो सहाबा है उनको सहाबा समझो, जो सहाबा है हम उनकी भी इज्जत इस तरह ही करते हैं जिस तरह करने का हक है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी और हमारे पास इसके हवाले से मैटर तो और भी बहुत सारा है, मगर हम इसी को सेम जो है वो 40 के सिलसिले में एक प्रोग्राम को मज़ीद जो है वो हम लेकर आएंगे 40 से पहले और आपकी खिदमत में पेश करेंगे और तमाम चीज़ों को जो है वो हम देंगे। तो जी हाँ, जी आप कुछ कहना चाहें? नाज़रीन वही बात है, आप सबकी बड़े अच्छे से आप लोगों ने बात कर ली। अब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कोई बात करूं, और जिन लोगों को मौका नहीं मिला इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम वीक रिव्यू लेकर इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वही एक रिक्वेस्ट जो मूसवी भाई ने बीच में की थी कि देखिए 72 पाउंड मांगना हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमें मांगना नहीं चाहिए, आपको पहले ही दे देना चाहिए। 72 पाउंड 72 पाउंड कुछ भी नहीं है। जल्द अज जल्द आप जो डोनेशन आपसे मांगी जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आप ज़रूर दें। आप ये देखें ना, देखें नॉलेज कितनी मिल रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में नहीं है, उन्होंने नहीं देखी है बिच्छू वाली वीडियो। हिदायत टीवी के थ्रू दुनिया में आप सब ने देख ली कि हमें किससे डरा रहे हैं, बिच्छुओं से डरा रहे हैं। हम मर गए, हमने बम से अपने आप को फटवा लिया और हम पीछे ना हुए, तो छोटे छोटे बिच्छू हमारा क्या बिगाड़ेंगे। इसी मैसेज के साथ कि जब भी देने का इरादा करें, जब भी खुदा की राह में कुछ दें, हिदायत टीवी को ज़रूर याद रखें। हाँ, तो ये तो हमारे पास हमने कि जैसे कि कहा कि हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज़ थे जो कि हम अब जब एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे तो आपको एक नन्ही ज़ायरा से मिलवाएंगे जो कि काफ़िले चल रहे हैं और वो जो है उनकी खिदमत के लिए फल फ्रूट लेकर खड़ी है, और एक तकरीबन 100 साल के बुज़ुर्ग से मिलवाएंगे जो कि लाठी टेक कर करबला की जानिब पैदल आज़िम सफ़र हुए हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकर आते, तो आप हमारे साथ रहिएगा और अगले हफ्ते 40 से कबल जो एक प्रोग्राम होगा हम उसमें तमाम चीज़ें अज़ादारी के हवाले से पेश करेंगे। तो जब तक के लिए हम स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।